جادو ٹونے پر پابندی کا قانون منظور۔ کیا پاکستان میں پہلے جادو ٹونے کی اجازت تھی؟ اور کیا پولیس کو ایک نیا اختیار مل گیا ہے؟ اور کیا کوئی نئی لائسنسنگ اتھارٹی بن رہی ہے جو روحانی علاج کے لائسنس جاری کرے گی؟ کابل میں چائنیز ریسٹورنٹ پر خودکش حملہ، ایک چینی باشندہ بھی ہلاک، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے افغانستان کے چین کے ساتھ تعلقات پر اور اس خطے کی سیاست پر؟ کیا ٹرمپ اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتے میں آیت اللہ خامنائی کے خلاف کوئی سرجیکل آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ ان موضوعات پر ہم بات کریں گے، مگر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ہوں حنیف صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ ناظرین، گزشتہ روز 19 جنوری کو سینیٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے جس کے تحت جادو ٹونے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 297 میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں 297A شامل کر دی گئی ہے، جس کے تحت جادو ٹونے، کالے جادو اور اس قسم کے بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جادوئی طاقتوں کے دعوے اور یہ کہنا کہ میرے پاس اس طرح کے کوئی موکل یا کوئی جادوئی یا غیر مرئی طاقتیں ہیں، اس کا دعویٰ کرنا اور ان کی تشہیر کرنا بھی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے تحت 6 ماہ سے لے کے 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے، اور پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے لوگوں اور ایسے دعوے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ کیسز سیشن کورٹ میں چلیں گے، مگر اس میں ایک رعایت دی گئی ہے، اور وہ رعایت یہ ہے کہ جو لائسنس یافتہ مجاز روحانی مشاورت والے ہوں گے، جو مشورے دینے کے لائسنس یافتہ ہوں گے روحانی علاج کے لیے، وہ اس کارروائی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج تک پاکستان میں اس کا ایسا کوئی قانون منظور نہیں تھا کہ جو اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے اور دعوے کرنے والے اور لوگوں کو لوٹنے والے اور مذہب اور جادو ٹونے کے نام پر بلیک میل کرنے اور لوٹ مار کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اس طرح کا کوئی براہ راست قانون نہیں تھا۔ یہ لوگ بڑے آزادانہ طور پر یہ پتہ نہیں کس کس ملک کا کوئی ڈھاکہ جادو اور کوئی کالا جادو اور کوئی بنگال کا جادو اور کوئی انڈیا کا جادو اور کوئی مصری جادو، کیسے کیسے جادو انہوں نے تراشے ہوئے تھے، اور یہ لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے۔ خاندانوں کے درمیان، خاندانوں کے اندر کاروباری معاملات میں لوگوں کے خلاف نفرت پھیلانے، دوسروں کا نقصان کرنے کے لیے لوگوں کو اکسایا جاتا تھا اور لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے تھے، اور بعض شہر تو اس معاملے میں بہت ہی مشہور تھے، جس میں پاکستان کا معروف صنعتی شہر گوجرانوالہ بھی شامل ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ شاید عام جو جسمانی معالج اتنے نہیں ہیں جتنے اس طرح کے روحانی معالج موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے کوئی لائسنس ٹو کل مل گیا ہے؟ یہ کس طرح ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور پھر یہ جو لائسنس یافتہ
روحانی معالجین کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ کیا کوئی نئی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو روحانی علاج کے لائسنس جاری کرے گی، اور اگر یہ لائسنس جاری ہوتے ہیں تو یہ لائسنس کن شرائط کی بنیاد پہ جاری ہوں گے، اور کون کون لوگ اس کے حقدار ہوں گے کہ ان کو یہ لائسنس جاری کیا جائے اور پھر وہ لائسنس یافتہ روحانی معالجین لوگوں کے مسائل کا علاج کریں۔ یہ قانون بن گیا، یہ چند دنوں میں نافذ بھی ہوگا، اور اس کا نفاذ آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ ناظرین، کابل میں گزشتہ روز ایک خودکش حملہ ہوا، اور یہ خودکش حملہ کابل کے انتہائی بارانہ ایک بڑے بزنس سینٹر میں، جس کو شہر نو کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہوا، اور یہ چائنیز ریسٹورنٹ کے اندر ہوا۔ اس علاقے میں یہ ہائی سیکیورٹی کا علاقہ ہے، جہاں پہ سفارتکاروں کی آمد و رفت بھی جاری رہتی ہے، اور یہ بڑا پوش ایریا ہے۔ یہاں پہ ہونے والے خودکش دھماکے میں 7 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان میں ایک چینی شہری بھی شامل ہے۔ یہ بڑھتے ہوئے افغان چین تعلقات پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ چینی مفادات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور چین نے اپنی جتنے شہری افغانستان کے اندر موجود ہیں ان کو محتاط رہنے اور باہر نہ نکلنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر چینی مفادات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ان کو بلکہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان طویل عرصہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر اس طرح کے مسلح گروہ جو ہے وہ پاکستانی مفادات کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ سرحد پار کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے آپریٹوز کو استعمال کرتے ہیں، اپنے سہولت کاروں کو استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، مگر اس پر افغان طالبان کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اور چند ماہ قبل ہونے والی جنگ جو بے شک محدود پیمانے پہ تھی، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس طرح کی صورتحال کی توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح براہ راست فوجوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ وہ جنگ ہوئی، پھر قطر اور ترکی کی انٹرونشن پہ وہ جنگ بند بھی ہوئی، اور پھر ترکی نے اپنے آپ کو اس امن عمل سے الگ بھی کر لیا کہ افغانستان کی جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ کسی طرح کسی بات کو ماننے کے لیے اور اپنے اندر موجود اس طرح کے عناصر کو قابو کرنے میں سنجیدہ نہیں تھی۔ اب جبکہ چینی مفادات اس کا نشانہ بنے ہیں، اور چینی شہری اس کا نشانہ بنے ہیں، اور چائنیز بزنس اس کا نشانہ بنا ہے، تو یہ ایک افغانستان کی طالبان گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہوگا کہ وہ آگے جا کے کس طرح چین کو مطمئن کرتی ہے، اور چین وہاں پہ اپنے پروجیکٹس کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں اس طرح کی بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ چین وہاں پہ انفراسٹرکچر کے منصوبوں کے اندر کافی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جس سے وہاں کی ترقی جو ہے وہ وابستہ ہے۔ چین بہت ساری وہاں پہ انفراسٹرکچر میں اور بجلی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس سے طالبان کو یہ توقع تھی کہ یہ صورتحال جو ہے ان کی کافی بہتری کی طرف جائے گی اور ان کا معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا، مگر اس صورتحال میں شاید یہ مشکل محسوس ہوتا ہے کہ چین وہاں پہ اگر اس طرح کا کوئی اور حملہ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی اور کارروائی ہوتی ہے، یا چائنیز یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے وہاں پہ مشکلات ہیں، تو پھر چینی کمپنیوں کے لیے اور چینی حکومت کے لیے وہاں پہ اپنا کام جاری رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ جی ناظرین، ایک اور خبر یہ کہ اسرائیل میں امریکہ کے سابق سفیر نے یہ کہا ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر یا چند ہفتے کے اندر صدر ٹرمپ
ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کے خلاف کوئی سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا جنگی بیڑا تعینات کر رہا ہے، اور اس جنگی بیڑے کو استعمال کیا جائے گا ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اور ایران کی طرف سے ہونے والی کسی ممکنہ کارروائی کے لیے۔ ڈان شپیرو نے، جو اسرائیل میں امریکہ کے سفیر رہے ہیں گزشتہ دور حکومت میں، ان کا یہ دعویٰ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل ہوا میں کوئی چیز چھوڑی گئی ہے۔ وہ ایک بڑے اور حساس ملک میں، اور جس کے امریکہ کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور جن کے ایران کے ساتھ انتہائی تلخ قسم کے تعلقات ہیں، انتہائی دشمنی والے تعلقات ہیں، اس سابق سفیر کی طرف سے اس طرح کا انٹرویو دیا جانا وہ کوئی بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خلیج میں، مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے ایک کشیدہ ماحول کی علامت ہے، اور اس پہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر کسی طرح کا بھی کوئی حملہ یا کوئی کارروائی ہوئی تو وہ امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا، اور اس نے ترکی، یو اے ای اور سعودی عرب کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو وہ ان ملکوں میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ شاید اسی لیے اب امریکہ یہاں پہ فوجی بیڑا تعینات کرنے جا رہا ہے، تاکہ ان ممالک میں سے جہاں پہ اس کے اڈے موجود ہیں اس خطے میں، ایران ان کو نشانہ نہ بنائے، اور براہ راست امریکہ اپنے بحری بیڑے سے شاید کوئی ایسی کارروائی کرنے جا رہا ہے جو ایران کی فوجی تنصیبات پر حملے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کا شک اور اس کا شبہ پہلے بھی ظاہر کیا جاتا رہا ہے، یہ خدشہ موجود ہے، اور اب اسرائیل میں سابق امریکی سفیر کی طرف سے یہ کہا جانا جو ہے، یہ بہت حد تک ان خدشات کو بڑھا رہا ہے کہ ایسی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔